آیت نمبر 9۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ جہنم سے بچنے اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرو۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں پہلی آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ کافروں اور دغا بازوں کے متعلق کہ آپ ان سے جہاد کیجیے اور سختی کر لیں ان پہ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم، اور کافر ہو فائے منافق۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے دو عورتوں کا تذکرہ فرما کر ان کو تنبیہ کرتے ہیں، عبرت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دو عورتوں کا تذکرہ فرما کر دو عورتوں کا مثال بیان فرماتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان کے سامنے دو عورتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، 950 سال اللہ کی وحدانیت بیان کی، 950 سال اللہ نے ان کو عمر دی اور وہ لوگوں کو بلاتے رہے۔ قرآن کریم میں جا بجا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور ایک سورت بھی ان کے نام سے ہیں جس میں ان کا تفصیلاً وہ انداز ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس قوم کو یوں بلایا اور یوں بلایا اور یوں دعوت دی۔ سورت نوح اس کے اندر یہ تذکرہ بھی، لیکن ان کی اپنی بیوی اور دوسرے پیغمبر ہیں لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نافرمان قوم ہے، اس قوم پہ عذاب آتا ہے۔ اب
ان دونوں عورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کانتا تحت عبدین صالحین، یہ دونوں خواتین ہمارے 2 صالح بندوں کے گھر میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خانتاہما، دھوکہ کیا، خیانت کیا اپنے خاوندوں کے ساتھ۔ دونوں خواتین نے اپنے خاوندوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ دھوکہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر، وہ شب روز محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت بتلاتے ہیں، شرک سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر والی مشرکوں کے ساتھ ملی ہوئی، عقیدہ مشرکانہ عقیدہ، یہ معنی خیال ہے، کفر پہ شرک پہ جمی ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہے، اور ان کی گھر والی کا خیانت وہ بھی یہی ہے۔ جو ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے، فرشتے جوانوں کے شکل میں، بچوں کے شکل میں فرشتے جب آ گئے، گھر والی نے اطلاع کر دی جوانوں کو کہ ہمارے گھر میں لڑکے آ گئے۔ اس طرح پیغمبر کی خیانت، نافرمانیاں کرتی رہی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، ان دونوں خواتین کو اللہ کے جانب سے پیغمبروں کی پیغمبری نے نہیں بچایا، بلکہ ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوا قِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں خواتین بھی جہنمی ہو، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو، کہا پیغمبر کی اہلیہ، 2 پیغمبر ہے، دونوں کی گھر والیاں، بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پیغمبر کی پیغمبری بھی نہیں بچاتا۔ تو اس لیے فرمایا ایمان وہ لازمی ہے، اس کے بغیر جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا، ایمان والوں سے کہا گیا تم جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، توبہ کرو۔ اور کافروں کے لیے مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اپنا ایمان نہیں ہوگا تو پیغمبر کا ایمان کافی نہیں ہے، وہ کام نہیں دے گا۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے باپ کا تو ایمان ہے، باپ کا ایمان بیٹے کو کام نہیں دے گا۔ اسی طرح علی ھذا القیاس جتنی نسبتیں بھی ہوں گی، کوئی نسبت کام نہیں دے گا، اپنا ایمان کام دے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی علیہ السلام کافروں اور منافقین سے آپ جہاد کر لیں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سخت ہو جائے ان پہ، سختی کر لے ان پہ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا گھر جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان فرمایا ہے اللہ نے مثال، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان کر دی ہے۔ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی گھر والی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی گھر والی، فرمایا کانتا، تھی یہ دونوں خواتین، تحت عبدین من عبادنا، گھر میں ہمارے 2 بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے، صالحین،
اور دونوں بندے صالح تھے، نیک تھے، پیغمبر تھے۔ یہ دونوں ان کی گھر والیاں تھیں، ایک نوح کی اور ایک لوط کی علیہم السلام۔ فخانتاہما، پس ان خواتین نے خیانت کی، پیغمبروں پہ ایمان نہیں لائی، غیروں کے ساتھ پیغمبر کے متعلق خفیہ بات کرتی رہی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ان دونوں خواتین کو پیغمبروں کی پیغمبری نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیا۔ وقیل ادخلا النار، اور انہیں حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ دونوں خواتین آگ میں، جہنم میں، مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اعاذنا اللہ، اللہم وفقنا۔